سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ زکوٰۃ کہتے ہیں ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ، اور پھر وہ حصہ مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، اور اسی طرح پاکیزہ ہونا، پاک ہونا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ بڑھنا، نشو و نما پانا۔ تو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والا جو شخص ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا عوض دے گا، بدلے میں تمہیں اور دے دے گا۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اسی طرح سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح مسلم میں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے، محدثین اور مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے شخص، زکوٰۃ دینے والے شخص کے مال میں برکت کر دیتا ہے اور اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا تھوڑا مال اسے اتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ اگر وہ صدقہ نہ کرتا تو مال زیادہ ہونے کے باوجود اس کے کام نہ آ سکتا تھا، نہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ نہ دیتا، صدقہ نہ کرتا، تو اس پر کوئی مصیبت آ جاتی جس سے اس کا کافی سارا مال ضائع ہو جاتا، برباد۔ دوسرا، صدقہ کرنے سے انسان کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال کی کمی کو ثواب سے پورا کر دیتا ہے، 10 گنا، 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اسے اور زیادہ مال عطا کر دیتا ہے۔ چند دن پہلے
میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، یہ ابھی جو نگران حکومت ہے اس کا ایک وزیر ہے گوہر اعجاز، ایک وقت ایسا بھی آیا اس پر کہ اس کے اوپر اتنا قرض چڑھ چکا تھا کہ 3 بینکوں کے صدر اس کے پاس ہے، اسے کہا کہ بھائی ہمارا مال واپس کرو۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیمار پڑ گیا۔ جب تندرست ہوا اسے سمجھ آئی کہ سود جو ہے نا اس سے خیر نہیں مل سکتی۔ اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا جائیداد ساری کی ساری بیچ کر بینکوں کا قرض اتار، پھر اس نے کاروبار شروع کیا، اس کے بعد سود نہیں لیا، اور آج پھر وہ پاکستان کے چند امیر ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا، ایک سود چھوڑ دیا، اور دوسرا اس نے اپنی آمدن کا 50% حصہ اس نے غریبوں مسکینوں کے لیے مختص کر دیا۔ اور ابھی پچھلے سال اس نے پورے کا پورا نفع غریبوں مسکینوں کو دے دیا، اور 30,000 بندہ روزانہ اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے مختلف علاقوں کے اندر۔ 30,000 اللہ نے اتنا مال دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے اللہ مال بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کو پارٹنر بنا لینا چاہیے۔ جب آپ اللہ کو پارٹنر بنائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے مال کو کم نہیں ہونے دے گا۔ اس کا طریقہ زکوٰۃ نکالیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ہر روز اللہ کی راہ میں دیں۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاکیزہ ہونا۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، آپ کے مال میں سے زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی تو اس مال میں غریبوں مسکینوں یتیموں کا بیوگان کا حصہ رہ گیا، اور آپ کے اس مال کو اس نے برباد کر دیا اور ناپاک کر دیا۔ آپ جب تک اس مال میں سے جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کا مال ناپاک ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ اس مال کو پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جس کے ذریعے آپ انہیں گناہوں سے پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں، ان کو پاک کر دیں، پاک صاف کر دیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی 165 نمبر آیت میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں اور شرک سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس موقع پر یہ اعلان کر دیا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کروں گا، اس سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کے دور کے اندر اگر کوئی شخص اونٹ کی رسی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب وہ یہ اونٹ کی رسی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کروں گا، اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہنے لگے آپ مسلمانوں سے لڑائی کریں گے؟ آپ نے کہا ہاں، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ اور بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ جو نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف سے انہوں نے اتفاق کیا کہ حضرت ابو بکر صحیح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، 82 مرتبہ۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ایک بار بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرضی نماز ادا کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کر اور صلہ رحمی کیا کر۔ یہ وہ اعمال ہیں جو تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل زکوٰۃ دینا بھی ہے، تو زکوٰۃ دینے والا بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اگر میں اس پر ہمیشگی کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز ادا کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید ھذا، دیہاتی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں، جو آپ نے بتایا ہے بس یہی کچھ کروں گا، اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر ھذا، آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال محفوظ کر لو، یعنی زکوٰۃ دو گے نا تو اللہ تعالیٰ باقی کے مالوں کو محفوظ کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قضاء قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں پانچوں نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کا قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو شخص اس عمل پر فوت ہوا کہ وہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس نے نمازیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، آپ نے فرمایا جو شخص اس عمل پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح صدقہ جو ہے یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بلا شبہ صدقہ پروردگار کا غضب ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو اللہ جو ناراض رب ہے وہ اس کی ناراضی ختم ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، بلا شبہ روز قیامت مومن پر اس کا صدقہ سایہ کرے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، مومن آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ، وہ خیرات اس پر سایہ کرے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا انجام بھی قرآن میں بیان کر دیا، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جو سونا اور چاندی ہے، جو سنبھال کر بندے نے رکھا، لاک اپ میں رکھا، اس میں زکوٰۃ نہیں دی، اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر اور اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا، اب ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اس کے خزانے کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ اس سے داغی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ جو مال سنبھال کر رکھتا تھا وہ زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، آنا مالو کا آنا کنزو کا۔ وہ اسے پیچھے کرے گا تو وہ کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو بڑا تو نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، میں تمہارا مال اور تمہارا خزانہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث تھی، ترغیب میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ایمان والا ہونے کے باوجود وہ آگ میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی دیر اسے عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا
اس کے مال کو، اس کے سونے چاندی اور دیگر مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے، تپا کر، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ اس سے داغی جائے گی، لگا دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ان کو اتار کر پھر جہنم کی آگ میں تپا کر پھر اس کو لگایا جائے گا، اور یہ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، 50,000 سال تک اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 50,000 سال کے بعد اگر اللہ چاہے گا کہ اس کی سزا پوری ہو گئی ہے پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا، ورنہ مزید سزا کے لیے اسے جہنم میں داخل کیا۔ صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ دنیا میں انسان مال سنبھال کر رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، نقدی پر زکوٰۃ ہے۔ بعض بندے پتہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، پیسے نہیں رکھتے کہ زکوٰۃ دینی پائے گی، پلاٹ نہیں لیں، بندے نے پلاٹ دے کوئی زکوٰۃ نہیں، کیوں نہیں؟ جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے، خریداری کے لیے لیا ہے، ہاں گھر کے لیے جو پلاٹ لیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ نے پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی آپ کی بہترین 10 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کا گھر جو ہے نا وہ 300 کنال کا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے لیا ہے، اس پلاٹ کی ریٹ لگوا کر جو موجودہ ریٹ ہے اس میں سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ دیں گے، اور دیں گے تو اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بھی یاد رکھیں، زیورات پر بھی زکوٰۃ۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، موٹے موٹے کنگن۔ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے میں آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں پسند نہیں کرتی۔ اس نے فوراً، یہ دیکھیں ایمان، اس نے فوراً کنگن اتار کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے، اے اللہ کے نبی آپ اس کو اللہ کی راہ میں، فوراً۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی جو زیورات ہیں نا ان پر زکوٰۃ نہیں، زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے لیے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور ہاں جو مکان آپ نے بنایا ہے کرائے پر، اس کے کرائے پر زکوٰۃ۔ لیکن جو مکان آپ نے بنایا ہے بیچنے کے لیے، اس پوری کی مالیت پر، پورے مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 2.5%۔ اور زکوٰۃ دیں گے اللہ آپ کے مال میں برکتیں نازل کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں گئے، زکوٰۃ اکٹھی کر لی، تو بتایا گیا جی فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، ایک گاؤں میں ایک مسلمان ہے، اس کے پاس بھی جائیں زکوٰۃ لیں۔ اس کے پاس گئے، اسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، زکوٰۃ لینے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا یہ جانور ہیں، ان میں سے دیکھ لیں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے لے لیں۔ انہوں نے جانور گنے تو 1 سال کی اونٹنی اس کی یا اونٹ اس کا زکوٰۃ بنی، تو انہوں نے نکالی اور کہا بھائی یہ تمہارا 1 سال کا جو اونٹ ہے یہ تمہاری زکوٰۃ بنتی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کا نمائندہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے، تو یہ 1 سال کا جو اونٹ ہے یہ تو نہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، نہ کسی اس پر سواری کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اپنے باڑے میں گیا اور 3 سال کا جوان اونٹ، بہترین اونٹ نکالا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں یہ لے کر۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی زکوٰۃ اور جو ہے نا وہ کم بنتی ہو تو اس سے زیادہ نہیں لینی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی آزاد مرضی سے زیادہ دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو 1 سال کا اونٹ لے کر جانا۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ 3 سال کا لے کر جائیں۔ بہرحال بحث زیادہ ہو گئی، تو وہ یہ معاملہ یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ 1 سال کا اونٹ بھی لے جاتے ہیں، 3 سال کا اونٹ بھی لے جاتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے دونوں کی بات سنی، آپ نے کہا جب یہ اپنی آزاد مرضی سے زیادہ دے رہا ہے تو پھر تم لے لو۔ تو 3 سال کا اونٹ رکھ لیا گیا اور وہ 1 سال کا اونٹ لے کر واپس آ گیا۔ دوبارہ زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندے کو بھیجا اس کے پاس۔ اب دیکھیں اس نے زیادہ زکوٰۃ دی ہے، جتنی اس کی بنتی تھی اس سے زیادہ زکوٰۃ دی۔ اللہ نے اس کے مال کے اندر اتنی برکت ڈال دی کہ دوبارہ اس کی زکوٰۃ بنی 30 اونٹ 3 سال کے۔ اور یاد رکھیں 3 سال کا اونٹ اس وقت زکوٰۃ بنتا ہے جب اس کے پاس 150 اونٹ ہوں۔ 150 اونٹ ہوں تو پھر ایک 3 سال کا اونٹ زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنی؟ 30 اونٹ۔ اللہ نے اتنی برکت مال کے اندر ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں، سال میں 1 بار دینی ہے، سال میں 1 بار زکوٰۃ دینی، اور اس میں سے بھی بندہ جو ہے نا وہ حساب کتاب لگاتا پھرے، اور تھوڑی کمی بیشی بھی ہو نا تو اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ اس سے کتنی ہی آفتوں سے، مصائب سے، مشکلات سے، کئی بار بندے کہتے ہیں قاری صاحب حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، گاڑی لگنے ہی والی تھی بچ گئی، حادثے سے بچ گیا۔ یہ کیوں؟ وہ جو زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے آپ کو اس حادثے سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ رمضان بھی آ رہا ہے اور اس میں سے اور جیسے یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ نا رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے مال کو جیسے ہی سال ہو جائے، وہ رمضان کا مہینہ ہو، وہ شوال کا مہینہ ہو، وہ محرم کا مہینہ ہو، جیسے ہی سال پورا ہو جائے فوراً اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔